اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں تھی۔ باب خامس کا بنیادی موضوع تو تھا 10 جہات۔ پھر ان 10 جہات میں آخری جہت میں انہوں نے کوئی حذف کی بات کی تھی۔ حذف کے بعد کہا تھا کہ کسی جملے سے کسی لفظ کے حذف ہونے کے لیے 8 شرائط ہیں۔ اب 8 شرائط میں سے کل الحمدللہ ہم نے 7ویں 8ویں بھی پڑھ لی۔ اب ما من عامن الا وقد خص، یہ قانون آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمومی قانون نہیں ہوتا مگر ایک اس کو تخصیص لگتی ہے، یعنی اس کے دائرے میں کاٹ پیٹ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے 8 شرائط بتائے تھے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی ان شرائط میں سے جو ہے کچھ شعراء حضرات نے شرائط کی مخالفت کی ہے۔ ان میں سے آج 3-4 جملے صرف پڑھیں گے جس میں انہوں نے مخالفت کی ہے، جو کہ شرائط کے مطابق مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یعنی حذف والے شرائط موجود نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کچھ الفاظ کو حذف کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو آخری ہم نے 7ویں اور 8ویں شرط بتائی تھی اس کی مخالفت کی ہے اس شعر میں۔ وخالد یحمد، وخالد یحمد، ٹھیک ہے، ساداتنا۔ پھر سادات کے اعراب پہ میں نے توجہ نہیں کی، اصل جو شاہد مثال تھا اس پہ میں نے توجہ کیا۔ اصل یحمدہ، یہ یحمدہ کے لیے ایک مفعول کی ضمیر تھی، اس کو انہوں نے حذف کر دیا۔ اب اس کو انہوں نے حذف کیا تو یہ ہمیں تو تیار ہو گیا کہ میں خالد کو منصوب بناؤں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا نا کہ آمادگی والی صورت میں بھی حذف نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ جناب خالد کو ابتدائیت کی بنیاد پہ رفع دے دی، ہم نے اس کو یہ ہمیں تو کے لیے مفعول نہیں بنایا۔ خوب، تو ایک یہ مخالفت ہو گئی۔ دوسری مخالفت یہ ہوئی کہ یہ ہمیں تو عامل قوی ہے، ابتدا عامل ضعیف ہے، ہم نے عامل قوی کے ہوتے ہوئے عامل ضعیف کو عمل دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ برحال شاعر ہیں، اب شاعر و کل مجنون، شاعر تو پاگل کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں نظریہ یہیں مغنی میں آپ پڑھ چکے تھے، شاعر بڑی دقت غور و فکر کرنے کے بعد جملہ بولتا ہے تو وہ غلطیاں نہیں کرتا۔ تو یہ پہلا مورد جس میں قانون کی مخالفت کی گئی۔ دوسرا مورد جو ہے جناب وہ بھی ایک شعر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شعر بھی لگتا تو ہے کہ رسول اکرم کے پھپھو کا ہے۔ کس کا ہے؟ عاتقہ ان کا نام ہے، اور وہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے۔ تو جب حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہوئی تو حضرت عبداللہ کی کیا ہوئی؟ بہن۔ تو رسول اکرم کی کیا ہوئی؟ پھپھو۔ ٹھیک ہے، شاہد مثال ہمارے اس میں اذا ہم لمحو، ٹھیک ہے، لمحو کہتے ہیں، اصل میں تھا لمحو ہم، لمحو میں واو اس کا فاعل، ہم اس کا مفعول، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے، اس ہم کو انہوں نے حذف کر دیا ہے۔ اب یہ لمحو چاہتے شعاع کو اپنا مفعول بنائے تو نتیجے میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ منصوب، ٹھیک، لیکن پھر یکشی چاہتا ہے کہ اس کو فاعل چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو کیا ہے وہ مرفوع پڑھتے ہیں۔ یکشی یا یکشا پڑھیں گے تو اس کو نائب فاعل چاہیے، ٹھیک۔ تو ایک قریب والا عامل جو کہ حذف کے بعد آمادہ ہوا تھا نصب دینے کے لیے، ہم نے اس کی آمادگی کو ختم کر کے اس کو جو کیا وہ رفع دے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جناب ایک اور شعر بھی آپ کو سنا دیتے ہیں جس میں قواعد حذف کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ وہ کیا ہے؟ اممتہم بندا حتی غوات۔ اب غوات کو تینوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے، غواتہم، غواتہم، غواتہم۔ اگر غواتہم پڑھیں گے پھر قانون کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی، حتیٰ نے اس کو جر دیا ہے۔ اگر اس کو آپ رفع پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس رفع کا سبب کیا ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ رفع اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے تو حتیٰ عامل قوی ہے،
عامل قوی کے ہوتے ہوئے آپ عامل معنوی کو عمل دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ ہاں استئنافیہ بھی ہوتی ہے، اس کے بعد نیا جملہ شروع، بہرحال وہ پھر جملہ تو ہے ہی نہیں نا، ایک مفرد آیا ہے، جملہ نہیں ہے۔ جبکہ ضرورت شعری کے لحاظ سے اگر آپ کہتے ہیں ہم نے اس کو مرفوع پڑھا تو منصوب پڑھیں گے تو بھی شعر میں کوئی فالٹ نہیں آئے گا، مجرور پڑھیں گے تو بھی کوئی فالٹ نہیں آئے گا۔ تو آج یہ ایک تنبیہ پڑھیں گے اور اس میں یہ 3 اشعار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ درس کا ٹائم کم ہے لیکن چونکہ ٹاپک یہاں پورا ہو رہا ہے تو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ تنبیہون، خبردار کرنا، اگر کرنا یعنی مصنف ہمیں خبردار کر رہے ہیں، یا خبردار ہونا بھائی خود ذوی العقول ہو، ٹھیک ہے، آپ خود ہمیشہ متوجہ رہا کرو جو کچھ پڑھتے ہو۔ ربما خولف، خولف کون سا فعل ہوگا ذیشان صاحب؟ ہاں ٹھیک ہے، باب کون سا ہوگا جناب ہشام؟ احسنت، مخالفت کی گئی ہے، کس چیز کی؟ مقتضا ہذین شرطین، ان 2 شرطوں کے تقاضے کے۔ اب ہذین جو ہے کیا ہے بیٹا؟ یہ اسم اشارہ قریب والا ہے، یعنی 8 شرائط گزر چکے ہیں لیکن اس عبارت کے قریب کون سی شرط ہیں؟ 7ویں اور 8ویں، ان کی مخالفت کی گئی ہے۔ او احدہما، یا کہیں دونوں پر مخالفت نہیں ہے تو ایک کی مخالفت ہے۔ فی ضرورت، کیوں بھائی مخالفت کی جاتی ہے؟ ضرورت شعری کی وجہ سے۔ او قلیل من الکلام، یا کہیں چھوٹا موٹا کوئی جملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی مخالفت کی جاتی ہے، ٹھیک۔ اب یہ 7ویں شرط کیا تھی؟ تحیۃ العامل، ٹھیک ہے بیٹا، اور 8ویں شرط کیا تھی کہ قوی عامل کو چھوڑ کے ضعیف کو اگر عمل دینا پڑے حذف کی وجہ سے تو ہم حذف نہیں کریں گے۔ فالاولو یعنی تحیۃ العامل والی بات، ٹھیک ہے، کہ قول الاسود ابن یعفر، جناب اسود یعفر کے بیٹے کا قول ہے۔ وخالد یحمدہ ساداتنا، فی الحال ایسے پڑھے۔ شاہد مثال ہماری یحمدہ میں ہے، ٹھیک ہے، تو جناب یہاں پر ہو کو حذف کر دیا، اور پھر میں نے جو آپ کو وضاحت بتائی، ٹھیک ہے، یہ تیار ہو گیا تھا کہ یہ عمل کرے کس میں؟ خالد میں، لیکن اس کو ہم نے وہ کر دیا، ٹھیک۔ وکیل، یا اس کو بیٹا اگر اس طریقے سے بھی توجیح کریں، اب چونکہ ہم تو شاعر کے ساتھ نہیں تھے، خالد کو چھوڑ ہی دیں، ٹھیک ہے، سادات میں بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ساداتنا کو آپ اگر مرفوع پڑھیں گے تو خبر مانیں گے کس کی؟ خالد کی۔ خبر کا بھی عامل کیا ہوتا ہے؟ وہ معنوی ہوتا ہے، لفظی نہیں ہوتا، جبکہ یہ ہمیں تو کہتے ہیں وہ میرا مفعول ہونا چاہیے، ٹھیک۔ وَقَلِيلٌ هُوَ فی صیغ العموم اسہل، وقلیل، اب دیکھیں صبح کو گھر سے آئے ہیں نا تو دماغ ابھی ٹھیک سے جاگا نہیں ہے۔ وکیل، آپ بھی کچھ نہیں کر رہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی خاموش بیٹھے۔ وقیل ہوا فی صیغ العموم اسہل، کہا گیا ہے کہ ہوا، یہ جو قانون کی مخالفت ہے ان صیغوں میں جو عموم کے لیے ہوتے ہیں، عموم والا پھر آپ چلے جائیں عوامل کی طرف، کچھ عموم تھے کچھ خواص، مثلا جو ہے کہ وجود، استقرار، یہ عموم تھے، اس میں تو یہ بات بالکل آسان ہے کہ اس میں اس قسم کی مخالفت ہوتی رہتی ہے۔ وَمِنْهُ قِرَاءَةُ ابن عامر، منہو یعنی اسی میں سے جو ہے کیا ہے ابن عامر صاحب کی جو ہے کیا ہے وہ قرات ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ وَعَدَهُ، ہو کو حذف کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَثَانِي، وثانی کا مطلب کیا ہے؟ 8ویں قاعدے کی مخالفت ہوگی کہ قول عاتقہ بنت عبد المطلب، جیسے عاتقہ جو بیٹی ہے ابن مطلب کی، ان کا قول ہے بے اکاز جناب یعش الناظرین اذا ہم لمہ شعاعہ، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے شاہد مثال ہماری کس میں؟ لمحو میں، لمحو کے مفعول کو انہوں نے حذف کر دیا ہے۔ فإن فیہ، بتحقیق اس قول عاتقہ میں،
فی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ قول عاتقہ میں تہیئتن لمحو، یہ لمحو کو تیار کیا جا رہا ہے للعمل فی شعاعہ، تاکہ یہ عمل کرے کس میں؟ شعاع میں، مع قطعہ عن ذالک، جبکہ ہم نے پھر لمحو کو کاٹ دیا عن ذالک اس عمل کرنے سے، کیوں؟ بے اعمال یعشا، یعشا کے عمل کرنے کی وجہ سے فی ہے، اس کو ہم نے عمل دے دیا کس میں؟ اس شعاع میں۔ اب اس میں قوی ضعیف کی بات نہیں ہے، اس میں صرف جو ہے کیا ہے وہ آمادگی والی بات ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِ اعمال ضعیف دون قوی، اس شعر میں ضعیف اور قوی کے عمل والی بات نہیں ہے۔ وذکر ابن مالک، اور بیان کیا ہے جناب ابن مالک صاحب نے فی قول ہی، قول شاعر، ٹھیک ہے، اممتہم بندا حتی غواتہم فکنت مالک ذی غین و ذی رشد۔ شاہد مثال یہ ہے انہو بے تحقیق شان یہ ہے یروا غواتہم، غواتہم کو پڑھا جاتا ہے، ویسے تو یروا یعنی اس کی روایت کی جاتی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو نقل کیا جاتا ہے بالاوجہ الثلاثۃ، اس میں تینوں وجہوں کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اوجہ الثلاثہ سے مراد رفع، نصب، جر۔ فَإِن ثبتت روایت رفع، اب ہمیں اعتراض وہاں پر ہوگا جہاں پر رفع والی روایت اگر ثابت ہو، اگر ثابت ہو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اجماعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ثابت ہو فَهُوَ مِنَ الْوَارِدِ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ، یہ پھر وارد ہو جائے گا نوع اول میں، ٹھیک ہے، کس لحاظ سے؟ فی شذوذ، شاذ ہونے کے لحاظ سے۔ شاذ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی وہاں پر یہ عمل کرنا جو ہے نا اتنا بڑا نہیں ہے، حتیٰ بیچارہ بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس میں عمل کرنے دو، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں نہیں تم عمل نہیں کرو۔ اذ لا ضرورت تمنع من الجر والنصب، یہاں تو کوئی ایسی ضرورت شعری ہی نہیں ہے جو ہمیں نصب اور جر سے روک دے، جب نہیں ہے تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے آپ رفع پڑھیں گے تو اس میں ساتویں شرط میں گویا کہ آپ جو ہے کیا ہے پریشان ہو رہے ہیں۔ وقد رویہ، بھائی جر اور نصب پڑھنا اگر غلط ہوتا تو اس کو تو پھر بیان ہی نہیں کیا جاتا، واو کو حالیہ لے لیں، در حالی کے قد رویہ نصب کی اور جر کی بھی روایت کی گئی ہے۔ تو آج آپ نے یہ پڑھا، اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کبھی ہمیں گمان ہوتا ہے کہ یہاں کوئی چیز حذف ہے، حالانکہ اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔